ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ہماری قوم کو بڑا اچھا بہانہ ملا, جسے دیکھو وہ یوگی کو گالی دے رہا ہے, مودی کو گالی دے رہا ہے. چل سب اس نے برباد کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. تجھے نام تک لکھنا نہیں آتا, تو نے اتنی ترقی کی ہے. جا کے دیکھو اکثر مسلمان انگوٹھے لگا رہے ہیں. برباد کیا مودی نے, انگوٹھے چھاپ بنے ہم. برباد کیا یوگی نے. کچھ ایسے کہتے تھے مسلمانوں کو نوکریاں ہی نہیں ملتی. یار یہ ذہن سے باتیں نکال کے پھینک دو. میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج تو بنو, مریض خود بخود ڈھونڈتے ہوئے تمہارے دروازے تک آ جائے. کسی لائق بن جاؤ, نوکریاں چل کر کے تمہارے دروازے پر آ کے رکیں گے. لیکن ہمارے تو دماغ میں ایک ہی بات ہے, مسلمانوں کو نوکریاں ہی نہیں ملتی. اب بتاؤ, لگا رہا ہوں اٹھا, تجھے ڈی ایم کون بنا دے گا؟ کون بنا دے گا تجھے ڈی ایم؟ نام لکھنا نہیں آتا, ماسٹر کیسے بن جائے گا؟ یہ تو مہنگی پڑھائی ہے. میں کہتا ہوں سستی پڑھائی کم سے کم پڑھا لو, قرآن پڑھا لو, دین سکھاؤ بیٹے کو. مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میری نماز جنازہ ان والے مولانا سے پڑھوانا, گاڑی کا چاہے پورا کرایہ دینا پڑ جائے. چل ٹھیک ہے, بڑے علامہ آئیں گے تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے, اچھی بات ہے, بڑے عالم, کسی کا بھی جنازہ پڑھائیں. نصیب والا ہے جس کا جنازہ جتنا بڑا عالم پڑھائے. یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن مجھے بتا, میں بھی کھڑا ہو گیا تیرے جنازے پہ, مولانا معراج بھی کھڑے ہو گئے, مولانا عارف بھی کھڑے ہو گئے, ہم نے ہاتھ اٹھا دیا. امتی ہے مصطفیٰ کا, یا اللہ بخش دے اسے. نہ دل میں غم, نہ آنکھیں نم, نہ طبیعت پہ بوجھ, نہ کوئی رحم, نہ کوئی محبت, صرف اس لیے حضور کا امتی ہے. یہ سوچ کے ہاتھ اٹھائے, او اللہ کے بندے, اپنے بیٹے کو کم سے کم دین کا عالم بنا لے, قرآن کا قاری بنا لے. ایک مفتی کا امام بننا اپنی جگہ ہے, ایک بڑے عالم کا نماز پڑھانا اپنی جگہ ہے. مگر مجھے بتا, اگر تیرے جنازے کے سامنے تیرا بیٹا امام بن کے کھڑا ہوگا, جب یہ نیت کرے گا نماز جنازہ کی, خدا کی قسم اندر سے دل رو رہا ہوگا, باہر سے آنکھ رو رہی ہوگی. اس کا دل بھی باپ کی طرف ہوگا, آنکھوں کے آنسو بھی باپ کی طرف جا رہے ہوں گے. اور یار اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا باپ کے غم میں ڈوبا ہوگا. اور اس کے بعد جب کہے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا, جب اتنا کہے گا, خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے اس کے لہجے میں اتنا درد ہوگا, جملہ ختم بعد میں ہوگا, مرنے والا اللہ کے کرم سے پہلے بخش دیا جائے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, علماء اہل سنت. واہ واہ واہ. آخر مجھے بتائیے, جتنے امیر ہوتے ہیں, اکثر امیروں کی کہانی ہے ان کے بیٹوں کو بسم اللہ بھی صحیح سے یاد نہیں. اور اب انہیں تو غرور ہوتا ہے نا, پیسے والا ہوں, جس مولوی کو چاہوں گا بلا کے نماز پڑھوا لوں گا, چاہے وہ دولت ڈنڈی مار کے اکٹھی کی. او بھائی, اللہ نے اگر تجھے بانٹنے پہ مقرر کیا ہے, مرنے کی فکر کر لے, کسی کا حق نہ کھا, ایک دن مرنا ہے. جو حق غریب کا ہے وہ غریب کو دے دو, جو حق ضرورت مند کا ہے وہ ضرورت مند کو دے دو, جو جس کا حقدار ہے اس کا حق اس تک پہنچاؤ. کسی کا حق کھا کے کوٹھی بنا لے, تیرے بیٹے اس میں عیش کریں گے, تیرے بیٹے اس میں موج کریں گے. لیکن یاد رکھ, اگر حق کھا کے کسی کا قبر میں آئے گا تو چاہے کسی ولی کو بلا کے نماز پڑھوا لینا, کتنے بڑے قطب کو بلا کے نماز پڑھوا لینا. یاد رکھنا, اگر حق کھا کے مرے گا تو قبر میں گرانے کے بعد اللہ اتنا رلائے گا, اتنا رلائے گا کہ بہتے بہتے آنسو ختم ہو جائیں گے, قبر میں کوئی آنسو پوچھنے والا نظر نہیں آئے گا. بے شک بے شک. جانے سے پہلے مرنے کا انتظار کر لو. ہاں, مرنے کا انتظام کر لو. تم روز بیٹھتے ہوگے گھر میں, باہر سے جتنے لوگ آتے ہیں کام کر کے نا, تو وہ اپنی بیوی کے پاس, میاں بیوی کا معاملہ جو ہے یوں سمجھو گاڑی کے دو پہیے, یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. اگر اس پہ بھی گفتگو بڑی ضروری ہے, ہر بات ہر موضوع پہ بات کرنی, لیکن اس پہ جانا نہیں ہے آج, کہیں اور چلنا. نہیں کوئی بات نہیں بھیا, بس ذرا سنیے میری بات. میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. مجھے آپ بتائیے, کیا آپ نے کبھی اسکارپیو میں ٹریکٹر کا پہیا پڑا دیکھا ہے؟ اگر ڈال دو تو, اور اگر ٹریکٹر میں اسکارپیو کا پیچھے پہیا ڈال دو تو کہہ دو وہ لگے گا ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر گاڑی کے دونوں ٹائر بھی 16 نمبر کے ہوں, کسی ایک ٹائر میں ہوا کم ہو جائے تب بھی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی ہے.
میں نے ٹائر نہیں بدلے، لیکن ہوا کسی میں 35 اور کسی میں 20 ہے، تب بھی گاڑی ڈس بیلنس ہوتی ہے۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، مزاج بنا کے رکھا کرو۔ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میاں بیوی زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ جو اچھے اور شریف لوگ ہیں جب شام کو گھر واپس آتے ہیں بیوی کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بتاؤ دن کیسا گزرا ہے، گھر کے حالات کیسے رہے، خرچہ کہاں سے کیا گیا، کتنا کیا گیا، کوئی مہمان تو نہیں آیا تھا، کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، کل کے گھر کے خرچے کا انتظام یہ ہے، اتنے پیسے تمہیں رکھنے ہیں، کل بازار کا دن ہے تو یہ سودا منگانا ہے، میں تو شام تک واپس آؤں گا، مہمان آئے تو یہاں سے پیسے لے لینا، کسی کو ناشتہ کرانا ہو تو یہ انتظام کر دینا۔ جو اچھے اور شریف لوگ ہیں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر کے اپنے گھر کو چلانے کا انتظام ایک رات پہلے کیا کرتے ہیں۔ جب شام کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا کر اور تیرے گھر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اپنے بچے کو مکتب بھیج دیا کر، اگر کچھ نہ سیکھ سکا تو بسم اللہ سیکھ جائے گا، اگر یہ بھی نہ سیکھ سکا تو کم سے کم پہلا کلمہ ہی سیکھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو مکتب ضرور بھیجا کرو، مدرسہ ضرور بھیجا کرو، اور اپنی بیوی سے جب شام کو گھر کے حالات کے بارے میں بات کرو، گھر کے خرچے کے بارے میں بات کرو تو اس بیوی کے سامنے بیٹھ کے کئی بار یہ بھی کہہ دیا کر، میری شریک حیات میں باہر رہتا ہوں، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ہاتھ سے لوگوں کے ساتھ بڑے خاص ہو چکے ہیں، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، سن اگر میں گھر سے جاؤں اور زندہ واپس نہ آ سکوں، جب لوگ جنازہ لے کر کے میرے قبرستان کی طرف جانے لگے تو میرے 6 سال کے بچے کو جنازے کے ساتھ بھیج دینا، یا چچا کی انگلی پکڑ کے میری قبر تک چلا جائے، میرے بچے کو قبرستان بھیج دینا، اور اس کو بتا دینا کہ جب میرا انتقال ہو جائے لوگ مڑ کے واپس آنے لگے، میرا بیٹا میری قبر پر ٹھہر جائے، جب سب آ جائیں اذان پڑھنے والا لوٹ جائے تو میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ یہ میری قبر سے نہ ہٹے، اور جب سب آ جائیں پھر میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے، میرے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ تعلیم بچوں کو ہوگی تو 6 سال کا بچہ اگر تیری قبر پہ جا کے کھڑا ہوگا، دنیا دعا کر کے جا چکی ہے، اذان پڑھنے والا اذان پڑھ کے جا چکا ہے، لیکن تیرا 6 سال کا بچہ جب چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے گا، آنکھ میں آنسو ہوں گے، رو کے کہے گا مالک تو جانتا ہے اس قبر میں میں نے اپنے باپ کو دفنا دیا ہے، میں نے اس قبر کے اندر اپنے باپ کو چھوڑا ہے، لیکن میرے مالک میں نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، تیری رحمتوں کے سہارے چھوڑ دیا ہے، تیری رحمتوں کے سہارے چھوڑ دیا ہے۔ اگر تیرا بچہ آنکھ میں آنسو بھر کے کہے گا یا اللہ میرے باپ کی مغفرت کر دے، میرا ایمان کہتا ہے آنے والے فرشتے آئیں گے، حساب لینے آئیں گے، رب فرمائے گا واپس لوٹ جاؤ، حساب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے مالک حساب کیوں نہ لے، رب فرمائے گا تم تو زمین کے اندر کا دیکھ رہے ہو، میں اوپر کا بھی دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا قبر کے اوپر بچے کا باپ کا اس باپ کا بیٹا کھڑا ہے، اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھی ہے، مجھے رحمان کہہ کے پکارا ہے، رحیم کہہ کے پکارا ہے، جو مجھے رحمان اور رحیم کہے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی یہ بھی سمجھا دیا کرو بیٹھ کے، مگر ہم جب بچوں کو گود میں لے کے بیٹھتے تو کہانی سناتے ہیں، بیٹے وہ جانتا فقیرہ کا مکان کتنا اونچا، کہ ہاں ابا دیکھا تو ہے، کہ بیٹے اس کے ابا ہمارے سامنے ٹھیلا چلاتے تھے، آج دیکھ ان کے للہ نے کتنی اونچی بلڈنگ بنائی ہے، بیٹے آگے وہی بڑھتا جو محنت کرتا، اجی اب بیٹے کی نظر میں بھی یہی آ گئی کہ محنت کرنی ہے۔ بچپن سے پیسہ سکھایا ہم نے اولاد کو، بچپن سے، یہی وجہ ہے اولاد جوانی میں جا کے پھر حرام حلال نہیں دیکھتی، پھر اس کی نظروں میں وہ خواب ہوتے ہیں کہ جیسی فقیرہ کی کوٹھی ہے اس سے اونچی اپنی بنانی ہے، پھر چاہے تیری جیب کاٹ کے بنے یا تیری جیب کاٹ کے بنے، بننی ہے وہ جوانوں بزرگوں بچوں کو فقیرہ کی کہانی نہ سناؤ، ٹھیکیدار اور پردھان کی کہانی نہ سناؤ، جب بچے بیٹھا کریں شام میں تو کبھی ابو بکر صدیق کی کہانی سنا، کبھی مصطفیٰ کے عمر کی کہانی سنا، کبھی مصطفیٰ کے عثمان کی کہانی سنا، کبھی مصطفیٰ کے علی کی کہانی سنا، کبھی مصطفیٰ کے بلال کی کہانی سنا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہانیاں سناؤ گے تو جو تم سناتے ہو اس کو سننے کے بعد تمہارے بیٹے امیر بنتے ہیں، اور جب یہ کہانیاں سناؤ گے تو تمہارے بیٹے امیر بنے نہ بنے لیکن مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ضرور بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی محبت کی کہانیاں سناؤ، یہ ذمہ داری ہے آپ کی ہے میری ہے کہ ہم نسل کو اچھا دور دیں، اچھا نظریہ دیں اور بچوں کو قرآن سکھائیں، تعلیم دیں۔ اور بھائی
گزارش ہے کسی کا حق کھا کے نہ مرنا. سمجھ رہے میری بات؟ کسی کا حق کھا کے نہ مرنا. ہمارے سماج کا کیا بتائیں صاحب, ہر چیز کی شکایت ہمارے پاس ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بھائی کا انتقال ہو جائے نا, اپنے سگے بھائی کا, اور اس کا ایک ہی بیٹا بچا ہو, اس نے ایک بیٹا چھوڑا ہو, تو تاؤ چچا کبھی کبھی ان بھتیجوں کو زہر دے دیا کرتے. یہ رپورٹیں ہمارے پاس, زہر دے دیا کرتے. کیوں؟ تاکہ سمپتی تجھے مل جائے, جائیداد تجھے مل جائے. کتنے دن کیا تو دنیا میں جینے کا ٹھیکہ لے کے آیا؟ مرے گا نہیں, ایک دن مرنا ہے. امیر کو بھی مرنا ہے, غریب کو بھی مرنا ہے. تو پھر ایسی زندگی گزار جو مصطفیٰ کو بھی پیاری ہو, ہمارے خدا کو بھی پیاری ہو. ہاں, اکثر لوگ ستا رہے ہیں آج کل بھتیجوں کو, غریبوں کو. بھائی یہ نہ کیا کرو. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تمہاری اپنے خاندان میں کوئی یتیم نہیں ہے, تو گاؤں میں تو کوئی یتیم ہوگا, کبھی اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کر, کبھی اس یتیم کی جیب میں پیسے ڈال دیا کر, کبھی اس کے دکھوں کو دور کرنے کا سوچا کر. پھر اگر عمل ایسے ہوں گے نا تو چہرے سے کفن بعد میں ہٹے گا, مدینے والے مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک حضور کی زندگی دیکھیے. اللہ اکبر. میرے حضور مدینہ شریف کے چوک میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے, بچے کھیل رہے تھے, بچوں کو کھیلتے دیکھا, حضور کھڑے ہو گئے. دوپہر کا وقت گزرا, ایک صحابی آئے, اللہ اکبر, حضور کو کھڑے دیکھا, قریب آ کے کہنے لگے حضور میں بچے کو لینے آیا. میرے نبی نے فرمایا ابھی نہ لے, واپس چلا جا. وہ واپس چلے گئے. پھر کچھ دیر گزر گئی, پھر آ گئے, حضور اب لے جاؤں؟ فرمایا ابھی بھی نہ لے کے جا. تیسری مرتبہ پھر آئے, حضور لے جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا جا لے جا. کہنے لگے حضور بتائیے, میں پہلے 2 مرتبہ آیا, آپ نے منع کیوں کیا؟ حضور فرماتے تو نے بچوں میں غور سے دیکھا نہیں, جہاں تیرا بچہ کھیل رہا تھا وہاں پہ یتیم بچے بھی کھیل رہے تھے. اگر تو اپنے بیٹے کو آواز دیتا اور یتیم تجھے دیکھتا, اس کے دل میں خیال آتا کاش میرا باپ ہوتا, آج مجھے بھی بلانے آتا. اللہ اکبر. یہ احساس کی حفاظت ہے. آج بندہ احساس تو کیا انسان کی حفاظت نہیں کر پا رہا. جب میت ہوتی ہے نا تو لمبے لمبے دعوے ہوتے ہیں, اے میرا بھتیجا آج سے بیٹا بنا کے پالنا. 40واں نہیں ہوتا کہ سارے رشتے ہی ختم. پھر پتہ ہی نہیں بھتیجے نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, اس کے گھر میں چولہے میں آگ جلی ہے کہ نہیں جلی ہے, ختم ہو گئی ساری نسبتیں. 40ویں میں دعوے کس کے لیے تھے, تیجے کے نعرے کس کے لیے تھے؟ صرف رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے, اپنی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے. یہی مقصد تھا نا, تبھی تو رشتہ داروں کے سامنے کہا تھا یہ میں اب اس کا باپ بن کے اسے پالوں گا. اور خدا کے واسطے لوگوں کے سامنے کہہ نہ کہہ, کبھی اندھیرے میں یتیموں کا سہارا بن جایا کر, کبھی یتیموں کا دل بھی رکھ لیا کر. کوئی سنے نہ سنے مدینے والا مصطفیٰ سن رہا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا خدا دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی کبھی سوچ بھی لیا کرو, ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے, ہمارے اعمال کردار سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ قدم بڑھایا کرو, اس کے بعد پھر آپ فیصلے کیا کرو ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. اور خدا کی قسم یاد رکھنا, کسی کا مال مارنے سے بندہ امیر نہیں ہوتا ہے. امیر وہی ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ نوازتے ہیں یا پھر خدا نوازا کرتا ہے. یہ ذہن بات ڈالنا, کسی کو تکلیف نہ دو اور آخرت کی تیاری کرو. مرنا ہے